پانی پیا. 70 انبیاء they drink water of that well. یہاں سے 80 کلومیٹر ہے مدینہ سے. اور آگے چلے جائیں تو بیر شفا ہے, اس کی تاریخ مجھے ملی نہیں, فیمس ہے بیر شفا لیکن پتہ نہیں کیا تاریخ ہے. اور آگے چلے جائیں تو بدر ہے 150 کلومیٹر فرام مدینہ جہاں جنگ بدر ہوئی. اور آگے چلے جائیں تو ابوا ہے جہاں حضرت آمنہ کی قبر ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ. 300 کلومیٹر فرام مدینہ, 300 کلومیٹر ہے مدینہ سے. ابھی تو حج میں تو جانا مشکل ہے, پرائیویٹ گاڑی سے آپ جا سکتے ہیں, پرائیویٹ کار ہو تو یہ بیر روحہ, بیر شفا, بدر, ابوا اور مکہ ایسے جا سکتے ہیں پرائیویٹ گاڑی سے. یہ جو عروہ بن زبیر جن کا پیلس ہم نے دیکھا, آپ یوں کہہ سکتے ہیں اسلامک ہسٹری میں, اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے جو شوگر کی بیماری ہوئی, ڈائبٹیز شوگر, وہ ان کو ہوئی. تو ان کا جو لیفٹ لیگ ہے, الٹا پیر ہے, وہ زخمی ہو گیا تھا. ہز لیفٹ لیگ واز انجرڈ. سو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کا پیر کاٹنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ شراب پی لیں, الکوہل, وائن, تاکہ آپ کو نشہ ہو جائے, تکلیف نہ ہو. انہوں نے کہا میں شراب نہیں پیوں گا, شراب تو حرام ہے. انہوں نے کہا کہ جب میں اللہ کا ذکر کروں گا اس وقت میرا پیر کاٹ لینا. تو یہ اللہ کا ذکر کرتے رہے, سبحان اللہ, الحمدللہ. تو وہ ڈاکٹر آئے, ان کا پیر کاٹا, ان کو فیل بھی نہیں ہوا, ان کو احساس نہیں ہوا. پھر اس پیر کو پکڑ کے فرمایا خدا کی قسم آج تک یہ کسی گناہ کی طرف نہیں چلا, کبھی بھی اس کو گناہ کی طرف لے کے نہیں گیا. عروہ بن زبیر اپنے زمانے کے بڑے عالم تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے 2210 حدیثیں روایت کی گئی ہیں. 2210 حدیث narrated by عائشہ رضی اللہ عنہ. 1/4 دین narrated by عائشہ. تو most of the حدیث narrated by him. اکثر حدیثیں انہی کے واسطے سے امت کو پہنچی. حضرت عائشہ ان کی خالہ تھی, اپنی خالہ سے حدیثیں سنتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے. ابھی ایک آپ کو بہت امپورٹنٹ چیز دکھاؤں گا. یہ جو عروہ بن زبیر تھے, ان کے پوتے تھے گرینڈ سن عمرو بن ہشام. انہوں نے یہاں چٹان پہ, راک پہ کچھ لکھا ہے. وہ لکھائی آج بھی موجود ہے, 1300 years old لکھائی ہے. کیا لکھا ہے؟ اللہم اغفر لعبدک عمرو بن ہشام, اے اللہ اپنے بندے عمرو بن ہشام کی مغفرت فرما. یہ دیکھیں لیفٹ ہینڈ پہ الٹے ہاتھ پر دیکھیں, یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. ابھی ہم یو ٹرن لیں گے. یہ نیچے ان دا باٹم, بالکل نیچے دیکھیں زمین کے ساتھ. ویسے ابھی ہم یو ٹرن لیں گے, ادھر والے لیفٹ والے دیکھ لیں, پھر ہم رائٹ سائڈ والے بھی نیچے دیکھیں. بالکل زمین کے ساتھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ زمین کے ساتھ لکھا ہوا نا. اللہم اغفر لعبدک عمرو بن ہشام, اے اللہ اپنے بندے عمرو بن ہشام کی مغفرت فرما. یہ 1300 سال پرانا لوگ نام لکھتے ہیں, تاریخ لکھتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں. انہوں نے دعا لکھی ہے, 1300 سال سے دعا ہو رہی ہے. عجیب, وہ لوگ ہر چیز کو آخرت کے اعتبار سے سوچتے تھے, آخرت میں ہمارا کیا فائدہ. تو 1300 سال سے جو بھی اس کو پڑھ رہا ہے, چاہے نہ چاہے, دعا ہو رہی ہے. اور یہ وادی عقیق ہے ہمارے لیفٹ ہینڈ پہ, جنت کی وادی ہے, مبارک وادی ہے. ابھی دیکھیں, ابھی سیدھے ہاتھ پر آپ کو وہ لکھائی نظر آئے گی رائٹ سائڈ پہ, اللہم اغفر لعبدک عمرو بن ہشام. اور بھی کچھ لکھا ہے لیکن وہ دب گیا ہے مٹی میں. ادھر سے دیکھیں, یہ نیچے لکھا ہے نا, وہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے خداوند. اور بھی کچھ لکھا ہے لیکن وہ اب سمجھ میں نہیں آتا, نظر نہیں آتا. اللہم اغفر صاف نظر آ رہا ہے. اچھا, یہ جو وادی عقیق ہے, یہاں جانوروں کا بازار لگا کرتا تھا, کیمل, اینیمل, ویلی آف عقیق اور ویلی آف بطحان میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی صبح صبح وادی عقیق یا وادی بطحان چلا جائے اور 1 اونٹنی یا 2 اونٹنی لے آئے فری میں, اس سے افضل اور بہتر یہ ہے کہ قرآن کی 1 آیت یا 2 آیتیں سیکھ لے, کیونکہ 1 آیت اور 2 آیتوں کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا. اور 1 اونٹنی یا 2 اونٹنی کا جو فائدہ ہے وہ 10-12 سال میں ختم ہو جائے گا. اونٹ کی زیادہ عمر نہیں ہوتی, 10-12-15 سال, بہت زیادہ 20 سال. تو اونٹ تو ختم ہو جائے گا لیکن آیت کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا. اب آج کل آپ یوں کہہ سکتے ہیں, وہ آپ کے یہاں یو کے میں مرسیڈیز اینڈ بی ایم بیٹر دین مرسیڈیز اینڈ بی ایم. اور بہرحال وہ یعنی کوئی غلط نہیں ہے, اس سے بہت زیادہ بہتر ہے 1 آیت اور 2 آیت. اور حدیث شریف میں آتا ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کے باپ کو ایسا تاج پہنائے گا
جو جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. اب ہم جا رہے ہیں مسجد قباء، انشاءاللہ وہاں اتریں گے، وہاں 2 نفل پڑھ لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے تشریف لائے تو قباء یوں سمجھے کہ ایک گاؤں کا نام تھا، ولیج آؤٹ آف مدینہ. تو قباء میں 14 دن ٹھہرے، 14 days ہی اسٹیڈ ان قباء. اور سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد بنائی. مسجدیں آباد ہوں گی تو گھر آباد ہوں گے، مسجدیں ویران ہوں گی تو گھر ویران ہوں گے. اور فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرہ، کہ جو آدمی گھر پہ وضو کرے، مسجد قباء آئے، یہاں نماز پڑھے تو اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن سیٹرڈے کو یہاں تشریف لاتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن عمرے کا جو ثواب ہے وہ کسی بھی دن آدمی یہاں چلا جائے، کوئی سی بھی نماز پڑھ لے، وہاں جا کے وضو کرے تب بھی عمرے کا ثواب مل جائے گا. گھر سے وضو کر کے آنا بہتر ہے، افضل ہے، لیکن اگر کسی نے وہاں وضو کر لیا تب بھی اس کو عمرے کا ثواب مل جائے گا. صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مسجد کہاں بنائیں؟ آپ نے فرمایا میری اونٹنی کو لے جاؤ، جہاں یہ بیٹھ جائے وہاں مسجد بنا دینا. تو جو بیچ والا گنبد ہے، مڈل ڈوم آف مسجد قباء، جب آپ اندر جائیں گے امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے 5 صفحے پیچھے، اوپر دیکھیں رائٹ سائڈ پہ آپ کو 2 بلیک ڈاٹ نظر آئیں گے، 2 سوراخ نظر آئیں گے. اس کی سیدھ میں اونٹنی بیٹھی تھی، وہ نشان آپ دیکھ سکتے ہیں، مردوں کے حصے میں 2 بلیک ڈاٹ ہیں. تو اصل مسجد وہاں بنائی گئی تھی. باقی یہ کہ آپ نماز کہیں بھی پڑھیں آپ کو پورا ثواب مل جائے گا. اور ایک ہی نماز میں آپ بہت ساری نیتیں کر سکتے ہیں. ابھی چاشت کا وقت ہے، صلاۃ الضحیٰ جس کو کہتے ہیں چاشت، جب سورج تیز ہو جائے اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ چاشت، اور جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو اشراق کہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ایک ہی نماز ہے. تو بہرحال چاشت کی نیت کر لیں. تحیۃ الوضو، اگر وضو ابھی کیا ہے تو اس کے بعد نماز پڑھنا چاہیے. تحیۃ الوضو کی نیت کر لیں، تحیۃ المسجد کی نیت کر لیں، مسجد میں داخل ہونے کے بعد نماز پڑھنی چاہیے، وہ نیت کر لیں. صلاۃ التوبہ کی نیت کر لیں، صلاۃ الحاجات اور صلاۃ الشکر، شکرانے کی، اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیجا شکرانے کی. تو 6 نیتیں میں نے بتائی ہیں، چاشت، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الشکر، صلاۃ الحاجہ. یہ 6 نیتیں آپ کر سکتے ہیں. بس پلیز تراویح کی نیت نہ کریں، ابھی ہمیں اور بھی جگہوں پہ جانا ہے انشاءاللہ. تو اور اگر یاد نہ رہے تو یوں کہتے ہیں جو ہمارے گائیڈ نے کہا وہ ساری نیتیں ہم کرتے ہیں. اگر یاد نہ رہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. دیکھیں نا اسلام بڑا آسان ہے. ہاں اسلام جو ہے بہت آسان ہے. وہ آدمی رات کو سوتے وقت تہجد پڑھنے کی نیت کرے، آنکھ نہیں کھولی، حدیث میں آتا ہے تہجد کا ثواب اس کو مل جائے گا. حالانکہ تہجد پڑھی نہیں، سوتا رہا، لیکن نیت تھی اٹھنے کی، پکی نیت تھی، لیکن نہیں اٹھ سکا تو حدیث میں آتا ہے تہجد کا ثواب اس کو مل جائے گا. سیدھے ہاتھ پر دیکھیں آپ کو ایک فلیٹ ماؤنٹین نظر آ رہا ہے. سیدھے ہاتھ پر رائٹ سائڈ پہ سامنے بالکل سیدھا پہاڑ ابھی آپ کو دوسری طرف سے بھی نظر آئے گا. اس پہاڑ کا نام ہے جبل عیر. جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، عیر کا مطلب ہے زیبرا، جو زیبرا جانور ہوتا ہے بلیک اینڈ وائٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینہ تو حرم ما بین عیر الی ثور، کہ مدینہ حرم ہے 2 پہاڑوں کے بیچ میں. The مدینہ از حرم، سیکرڈ ایریا، ریسپیکٹفل ایریا. ایک طرف جبل عیر ہے ساؤتھ میں، دوسری طرف جبل ثور ہے نارتھ میں، شمال میں. دونوں پہاڑوں کے بیچ میں مدینہ ہے. یہاں کسی جانور کو ہم شکار نہیں کر سکتے، ہرے بھرے درخت کو اکھاڑ نہیں سکتے. تو یہ جو پہاڑ ہے جبل عیر، یہ احد پہاڑ کا بالکل اپوزٹ ہے، برعکس ہے. میں حدیث بتا رہا ہوں آپ کو، ابن ماجہ کی روایت ہے. احد جنت کا پہاڑ ہے اور یہ دوزخ کا پہاڑ ہے. ابن ماجہ کی روایت حدیث میں ہے. احد مسلمانوں سے محبت کرتا ہے، مسلمان اس سے محبت کرتے ہیں، اور یہ مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، اور مسلمان اس سے نفرت کرتے ہیں، ہم بھی اس سے نفرت کرتے ہیں. اور حدیث میں ہے احد یحبنا ونحبہ وعیر یبغضنا ونبغضہ. وہ احد پہاڑ نظر آ رہا ہے لیفٹ ہینڈ پہ دیکھیں. احد، اچھا یہ دونوں باتیں حدیث میں ہیں، باقی آگے کی بات حدیث میں نہیں ہے. احد مدینہ کے اندر ہے، یہ پہاڑ مدینہ سے باہر ہے. احد ریڈ کلر کا ہے اور یہ بلیک ہے. اس زمانے میں یہودی وہاں رہتے تھے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں یہودی بھی دوزخ میں جائیں گے اور ان کا مکان، ان کا گھر بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا. جبل عیر اس کا نام. ایک لفظ ہے عیر، قرآن میں ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ. عیر کا مطلب ہے قافلہ، کیریون. یہ عیر ہے، زبر زیر کا فرق ہے تھوڑا سا. یہ انگلش والوں نے کاروان، فارسی کا لفظ ہے، اس کو کیریون کر دیا.
فارسی کا لفظ ہے کاروان. کاروان کا مطلب قافلہ. ابھی ہم یہاں ایک کھجور کا باغ دیکھیں گے. اس باغ کے اندر ایک مسجد ہے, مسجد النور اس کا نام ہے. مسجد التوبہ بھی کہتے ہیں, مسجد العصبہ بھی کہتے ہیں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے تھے, تشریف فرما تھے. 2 صحابی ساتھ میں تھے, عباد بن بشر اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہما. جب وہ دونوں صحابی رات کو گھر جا رہے تھے تو ایک صحابی کی لاٹھی میں, واکنگ اسٹک میں نور پیدا ہو گیا, روشنی پیدا ہو گئی. آگے جا کے جب دونوں کے گھر الگ الگ ہوئے تو دونوں صحابہ کی لاٹھیاں چمکنے لگی. اس لیے اس کو مسجد النور کہا جاتا ہے, کیونکہ نور وہاں سے شروع ہوا تھا. تو یہ دیکھیں رائٹ سائڈ پہ آپ کو نیچے کی طرف کھجور کا باغ نظر آئے گا. کافی بڑا باغ ہے, اس کے اندر وہ مسجد ہے, لیکن یہاں سے نظر نہیں آتی. وی کین سی دا مسجد, نو مینارہ, نو روف, اونلی 1 میٹر ہائی وال. چھوٹی سی مسجد ہے. پہلے ہی کھلا تھا. مفتی تقی عثمانی صاحب وغیرہ حضرات کو میں لے کے گیا ہوں, پیر ذوالفقار صاحب وغیرہ, اندر بھی گئے, مسجد میں نماز بھی پڑھی, کنویں کا پانی بھی پیا. وہاں کنواں بھی ہے, اور بیر حجیم اس کا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دین اس میں ڈالا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم put his مبارک سلائیوا in that well. تو یہ دیکھیں رائٹ سائڈ پہ یہ جو باغ نظر آ رہا ہے, اس کے اندر وہ مسجد ہے, لیکن یہاں سے نظر نہیں آتی. اچھا, علماء حضرات جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے صحابہ اسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے. سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ اس مسجد میں امام تھے. حالانکہ وہ غلام تھے, لیکن قرآن بہت اچھا پڑھا کرتے تھے, تو اس مسجد میں امام تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. یہ اتنے بڑے درجے کے صحابی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے انتقال کے وقت فرمایا کہ اگر آج سالم زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بناتا. یہ بھی جنگ یمامہ میں شہید ہوئے, مسیلمہ کذاب سے جو جنگ ہوئی. ابھی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کیسا تھا اس کی ایک ہلکی سی جھلک, ایک ہلکا سا منظر نظر آئے گا. دونوں طرف کھجور کے باغات ہوتے تھے, بیچ میں پتلی پتلی گلیاں ہوا کرتی تھیں. مجھے یاد ہے 35-40 سال پہلے کی بات ہے, حرم شریف سے نکل کے جنت البقیع کا راستہ پوچھنا پڑتا تھا. جنت البقیع نظر نہیں آتا تھا, پتلی پتلی گلیاں تھیں, لوگ گھوم پھر کے جاتے تھے. تو یہ دیکھیں سامنے جو منظر نظر آ رہا ہے آپ کو, دس از دا ویو آف دا اولڈ مدینہ. یہ پرانا مدینہ ایسا تھا حضور کے زمانے میں. دونوں طرف کھجور کے باغات ہیں, یہ بیچ میں پتلا راستہ ہے. تو مدینہ کچھ ایسا تھا. اور مدینہ منورہ میں کھجور کے درخت بہت نیچے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں بہت اونچے درخت ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے یہاں اردو میں ایک محاورہ ہے, آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. وہ محاورہ یہاں سے ہی نہیں, یہاں کھجور کے درخت نیچے ہوتے ہیں. کھجور کا درخت بالکل انسانوں کی طرح ہوتا ہے. اس میں نر اور مادہ ہوتا ہے, میل اینڈ فیمیل. اگر ملا کے لگائیں تو کھجور آتی ہے, ورنہ نہیں آتی. کھجور کے درخت کو اوپر سے کاٹ دیں یہ مر جاتا ہے, پانی میں ڈوب جائے ختم ہو جاتا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ زہریلی گیس یہ باہر پھینکتا ہے, آکسیجن اپنے اندر لیتا ہے, بالکل انسانوں کی طرح. بلکہ ایک عجیب حدیث ہے, اکرموا عمتکم النخل فإنها خلقت من حفلة طینة ابیکم آدم. یہ کھجور کا درخت تمہاری پھوپھی ہے, فادر سسٹر. وہ کیسے؟ جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی باڈی بنائی تو تھوڑا سا گارا کھلے بچ گیا, اس سے اللہ تعالی نے کھجور اور انگور بنایا. کھجور اور انگور تو یہ ہماری پھوپھی ہے. یہ جو کھجور کا درخت ہے ہماری پھوپھی ہے. فرمایا کہ اس کا اکرام کیا کرو, اس کی عزت کیا کرو. مدینہ منورہ میں کھجور کی 60 قسمیں ہیں, 60. سب سے اچھی کھجور عجوا ہے. حضور نے فرمایا العجوۃ من الجنہ, عجوا جنت کا پھل ہے. اور فرمایا کہ جو آدمی صبح صبح 7 عجوا کھا لے, 7, اس دن جادو اور زہر کا اثر نہیں ہوگا. تو جب میں وہ ویکسین لگوانے جا رہا تھا تو 7 عجوا کھا کے چلا گیا. الحمدللہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ویکسین لگی نہیں لگی. پہلی ویکسین لگوائی تو اس وقت بھول گیا تھا میں, تو بخار وغیرہ ہوا تھا, لیکن دوسری ویکسین میں پتہ ہی نہیں چلا. تو آدمی احتیاط کرے. یہ دیکھیں یہ بھی مسجد ہے, مسجد مصبح اس کا نام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز یہاں پڑھی, اور انصار صحابہ نے حضور کا یہاں استقبال کیا تھا, ویلکم کیا تھا. مسجد مصبح اس کا نام ہے. مصبح کا مطلب مارننگ, صبح. اور طلحۃ البرار نام ایک نوجوان ینگ صحابی تھے, ان کا مکان یہاں تھا. یہاں یہ مسجد ہے. ابھی نماز نہیں ہوتی اس میں, ابھی 5-6 مہینے پہلے یہ دیوار بنائی ہے. دے ری بلڈ دس مسجد. تو مسجد مصبح اس کا نام ہے. اور مسجد بنو عنیف بھی اس کو کہتے ہیں. قبیلہ بنو عنیف ایک ٹرائب تھا, وہ یہاں رہتا تھا. اچھا, مسجد قباء ہم جا رہے ہیں, انشاءاللہ ہم اتریں گے. مسلمانوں نے مسجد قباء بنائی تھی نماز کے لیے, عبادت کے لیے. اس کے مقابلے میں, اس کے اگینسٹ میں منافقوں نے ایک مسجد بنائی تھی, مسجد ضرار.
جس کا ذکر قرآن میں ہے. وہ مسجد ضرار کہاں تھی؟ جہاں مسجد قباء کے واش روم، ٹوائلٹ، بیت الخلا ہے. اور کس نے بنائی تھی؟ ابو عامر فاسق نے. لوگ اس کو کہتے تھے راہب، راہب پریسٹ، اللہ والا. حضور نے فرمایا راہب نہیں ہے، فاسق ہے. اور یہ حنظلہ رضی اللہ عنہ کا باپ ہے جن کو فرشتوں نے غسل دیا جنگ احد میں. بیٹے اتنے بڑے درجے کے صحابی کہ فرشتوں نے غسل دیا، اور ابو عامر فاسق یہ باپ جو تھا وہ کافر تھا. تو اس نے وہ مسجد ضرار بنائی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اس کو جلا کے توڑ کے آ جاؤ. اس کو جلا دیا، توڑ دیا. تو وہ مسجد کہاں تھی؟ جہاں مسجد قباء کے ٹوائلٹ ہے. تو ہم یہاں 15 منٹ رکیں گے انشاءاللہ. 2 نفل پڑھ لیں اور 2 نفل پڑھ کے آ جائیں پلیز. زیادہ دیر نہ کریں. 2 نفل پڑھ کے پہلی رکعت میں قل یا الکافرون، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھ کے، اور 2 نفل پڑھ کے آ جائیں پلیز.